مولانا مفعول بہی کی بحث ہم پڑھ رہے ہیں. صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا مفعول بہی کے فعل کو حذف کرنا کبھی جائز ہوتا ہے کبھی واجب. جائز وہاں جہاں پر قرینہ موجود، اور واجب 4 جگہیں انہوں نے ذکر کی بھائی، 4 جگہیں. اور میں نے بتلایا تھا یہ 4 کا معنی یہ نہیں، یہ حصر کے لیے نہیں ہے کہ انہی 4 جگہوں میں ہوتا ہے، ان کے علاوہ اور جگہوں میں بھی ہوتا ہے بھائی. تو 4 جگہوں میں سے پہلی سماعی تھی، موقوف علی السماع تھی بھائی. دوسرا مقام کون سا تھا؟ منادا کا تھا. منادا کے اندر بھی یا زید در اصل کیا ہے؟ ادعو زیدن، تو یہ ادعو کو حذف کرنا واجب جو عامل ہے زید کے اندر. اور تیسرا مقام ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. وہ کس کو کہتے ہیں بھائی؟ وہ ہر ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہو، اور وہ فعل یا شبہ فعل اس اسم سے اعراض کر رہا ہو بوجہ عمل کرنے اس کی ضمیر کے اندر یا اس کے متعلق کے اندر، اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو اس اسم پر مسلط کر دیا جائے تو وہ اسے کیا دے سکے؟ نصب دے سکے. اور پھر بتلایا تھا کہ یہاں 5 صورتیں بنتی ہیں، کبھی رفع کا پڑھنا پسندیدہ، کبھی نصب کا پڑھنا پسندیدہ، کبھی رفع کا پڑھنا واجب، کبھی نصب کا پڑھنا واجب ہے. اور ایک صورت یہ کہ دونوں برابر ہوں. تو کتنی صورتیں ہوئیں؟ 5. پھر بتلایا تھا کہ رفع پڑھنا کہاں پر پسندیدہ ہے؟ کہتے ہیں جہاں پر ترجیح نصب کا قرینہ نہ ہو. ترجیح نصب کا قرینہ نہ ہو تو وہاں رفع پڑھنا پسندیدہ. جیسے زید ضربتہ، یہاں رفع پڑھنا پسندیدہ. یا مولانا رفع کا بھی ایک قرینہ رفع کو ترجیح دے رہا ہے، ایک نصب کو ترجیح دے رہا ہے، لیکن رفع کا قرینہ کیا ہے؟ زیادہ قوی ہے. تو اس صورت میں بھی رفع پڑھنا پسندیدہ. جیسے اما ہے، غیر ایسے فعل کے ساتھ آ جائے جو کیا ہو؟ غیر طلبی ہو. مثلا اما مثلا لقیت القوم و اما زید فاکرمتہ. سورت سمجھ میں آئی؟ اور اسی طرح اذا مفاجاتیہ، اس کے بعد بھی کیا پڑھنا پسندیدہ؟ رفع پڑھنا پسندیدہ ہے. اور نصب پڑھنا پسندیدہ کب ہے؟ جبکہ عطف کیا جائے کس پر؟ جملہ فعلیہ پر. کیوں؟ مناسبت کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ مناسبت کی وجہ سے پسندیدہ ہے کہ دونوں جملوں میں مناسبت ہو جائے گی. اول ہے جملہ فعلیہ، ثانیہ کو آپ بنا لیں گے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ، تو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر بنائیں گے تو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے. تو فعلیہ کا عطف فعلیہ پر ہو جائے گا. اسی طرح حرف نفی کے بعد آئے یا حرف استفہام کے بعد آئے یا اذا شرطیہ کے بعد وہ اسم واقع ہو یا حیث شرطیہ کے بعد وہ اسم واقع ہو یا امر میں ہو اور نہیں میں ہو، یعنی اس اسم کے بعد امر آ رہا ہو یا نہیں آ رہی ہو، تو ان سب صورتوں کے اندر بھائی منصوب نصب پڑھنا پسندیدہ. کیونکہ یہ کس چیز کے مواقع ہیں؟ فعل کے مواقع ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو ان سب صورتوں میں مثلا دیکھیے آپ اذا زیدن تجدہ فاکرمہ، اذا زیدن تجدہ فاکرمہ. تو دیکھو اذا شرطیہ کے بعد ایک اسم آ رہا ہے اور ایک یہ ایسا اسم ہے جس کے بعد فعل ہے اور وہ فعل مشغول ہے اس کی ضمیر میں، تو یہ کیا بن سکتا ہے؟ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر بن سکتا ہے. تو آپ یہاں پر رفع پڑھیں گے یا نصب؟ کہتے ہیں بھئی یہاں نصب پڑھنا پسندیدہ ہے کیونکہ اذا کس لیے آ رہا ہے؟ شرط کے لیے. اور اذا شرطیہ کے بعد کیا واقع ہوا کرتا ہے؟ فعل واقع ہوا کرتا ہے کیونکہ شرط آیا کرتی ہے تعلیق کے لیے. تعلیق ہوتی ہے زمانے میں اور زمانہ کس میں ہوتا ہے؟ فعل میں. تو وہ فعل کو معلق کرتا ہے بھائی. اور اسی طرح جب آپ کو مولانا مفسر کے التباس کا خطرہ ہو کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. جیسے
اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یہاں یوں بھی پڑھنا جائز اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، لیکن نصب پسندیدہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پھر عبارت یوں ہو جائے گی اصل اِنَّا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہر چیز کو ہم نے اندازے سے پیدا کیا ہے، لیکن اگر مرفوع پڑھیں تو یوں ہو جائے گا اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، كُلُّ شَيْءٍ مبتدا، خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اس کی نہیں صفت نہیں بھائی، كُلُّ شَيْءٍ مبتدا، خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اس کی خبر، اب بھی معنی ٹھیک ہے، ہر چیز جو ہے خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اس کو ہم نے اندازے سے، لیکن یہ جب آپ رفع پڑھ رہے ہیں نا، جب کلو شین کو مبتدا بنایا اور خلقناہ بقدرین کو اس کی کیا بنایا؟ خبر بنایا، اس وقت میں ایک التباس کا بھی خطرہ موجود کہ کہیں یہ وہم نہ ہو جائے کہ کلو شین ہے موصوف، خلقناہ ہے اس کی یہ موصوف صفت مل کر مبتدا بن رہے ہیں اور بقدرین اس کی خبر ہے، تو کلو شین پڑھو تو خلقناہ بنتی ہے اس کی خبر، لیکن یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے خلقنا اس کی خبر نہیں ہے بلکہ اس کی خبر تو کیا ہے؟ بقدرین ہے، اور پھر اس صورت میں معنی خراب ہو جائے گا، کیا ہو جائے گا؟ معنی پھر یوں ہو جائے گا کلو شین خلقناہ، ہر ایسی چیز جسے ہم نے پیدا کیا یہ بن گیا مبتدا، اور بقدرین کیا بن گئی اس کی خبر، تو وہ اندازے سے ہے، معلوم ہو کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جنہیں اللہ نے پیدا نہیں کیا، تو یہ تو معنی خراب ہو گیا بھائی، سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ پھر وہ سورت ذکر کی تھی جس کے اندر دونوں معاملے برابر ہیں، وہ کہاں پر ہے؟ کہتے ہیں مثال کے طور پر زید قام وعمرا اکرمتہ، تو دیکھو یہ اس موقع پر ہے جبکہ اس ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، کون ہے بھائی یہاں پر؟ عمران بنے گا، تو یہ عمر جب کیا ہو؟ ایسے جملے کے بعد آ رہا ہو جس جملہ اسمیہ ہو، زید قامہ کے بعد آیا، اور زید قامہ کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے اور اس پر عطف ہو رہا ہے، جبکہ اس ما اضمر عاملہ وہ اعلی شریطۃ تفسیر کا عطف کس پر ہو رہا؟ جملہ اسمیہ پر، ایسا جملہ اسمیہ جس کی خبر جملہ فعلیہ ہو، زید قام جملہ اسمیہ ہے اور اس کی خبر کیا ہے؟ قام، یہ جو خبر ہے جملہ فعلیہ ہے، تو اس پر عطف کی صورت میں عمران پڑھنا بھی جائز، عمرون پڑھنا بھی دونوں برابر ہیں بھائی، دونوں کو قرینے برابر ہیں بھائی، تو اگر آپ عمران پڑھیں گے تو دراصل عبارت کیا ہے؟ اکرمت عمران اکرمتہ، تو دیکھو عمران کے بعد ایک فعل ہے جو مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر، لہذا عمران کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر بنانا ممکن ہے، سورج سمجھ میں آئی؟ جتنے میں بھی ہے سب میں آپ دیکھیں گے کہ فعل آگے ضمیر میں مشغول ہوگا یا اس کے متعلق میں مشغول ہو ہے بھائی، تو یہاں پر اکرمت عمران اکرمتہ، تو یہ جملہ اکرمت عمران پھر کیا بن جائے گا؟ جملہ فعلیہ، اور اگر آپ پڑھیں گے عمرون اکرمتہ تو عمرون مبتدا اکرمتہ اس کی خبر، پھر کیا بن جائے گا؟ جملہ اسمیہ، تو جملہ اسمیہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جملہ فعلیہ بھی بنا سکتے ہیں، جملہ اسمیہ بنائیں گے تو عطف کس پر ہوگا؟ زید قام پر، وہ بھی جملہ اسمیہ، یہ بھی جملہ اسمیہ، اور اگر آپ اس کو جملہ فعلیہ بناتے ہیں یعنی عمران منصوب پڑھتے ہیں تو پھر اس صورت میں اکرمت عمران ہوا تو اب اس کا عطف کس پر ہوگا؟ قامہ پر ہوگا، کس پر ہوگا؟ اور پھر اس صورت میں عمران اکرمتہ کے اندر ضمیر کو عائد کا ہونا ضروری، کس کا ہونا ضروری؟ کیونکہ پورا جملہ بن گیا عمران اکرمتہ، عمران اکرمت عمران اکرمتہ پورا جملہ ہے، اور جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے درمیان میں کس چیز کی ضرورت؟ عائد کی، تو اس کا عطف ہو رہا ہے قامہ پر، اور قامہ کو خبر بن رہی ہے زید کے لیے، تو قامہ کے اندر ایک ضمیر ہے جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید، تو عمران اکرمتہ کے اندر بھی ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کس کو لوٹے؟ زید کو، کیونکہ معطوف کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو کس کا حکم ہوتا ہے؟ معطوف علیہ کا، تو یہاں پر تو ضمیر کوئی ہے نہیں، اکرمتہ کی ہاں ضمیر تو عمر کو راجع ہے، زید کو راجع ہے، تو یہاں پھر محذوف نکالنا پڑے گا، کیا نکالیں گے؟ فی دارہ ہی نکال لیں،
یا عندہ نکال لیں، کوئی بھی نکال لیں بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ اور اسی طرح حرف شرط اور حرف تحذیر کے بعد بھی کیا پڑھنا واجب ہے بھائی؟ ان کے اب نصب کے جہاں واجب ہے، کہتے ہیں حروف شرط کے بعد نصب پڑھنا واجب۔ کیوں واجب؟ اس لیے کہ حروف شرط کس لیے آتے ہیں؟ حروف شرط صرف فعل پر داخل ہوتے ہیں، اسم پر داخل نہیں ہوتے۔ تو اگر آئے ان زیدن ضربتہ تو ان زیدن ضربتہ آپ نہیں پڑھ سکتے بھائی۔ ان زیدن کیوں نہیں پڑھ سکتے ان زیدن؟ اس لیے کہ پھر تو یہ مبتدا بن جائے گا اور ضربتہ اس کی کیا بن جائے گی؟ خبر بن جائے گی، اور حالانکہ حرف شرط اسم پر داخل، تو لہذا یہاں پر کیا پڑھنا پڑے گا اس کو؟ زیدن، تاکہ یہ مفعول بن جائے فعل محذوف کے لیے، اور وہ کیا ہے؟ ضربتہ۔ تو ان ضربت زیدن ضربتہ اب کیا بن جائے گا یہ؟ آپ یہ ان بظاہر تو زیدن پر داخل ہے، اسم پر داخل ہے، لیکن در حقیقت کس پر داخل ہے؟ فعل پر داخل ہے، اور یہ داخل بھی کس پر ہوتا ہے؟ فعل پر ہی، لہذا اس کو نصب پڑھنا یہاں پر زیدن پر نصب پڑھنا واجب ہے بھائی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اسی طرح حروف تحذیر جو ہیں بھائی، حروف تحذیر ان میں بھی کیا؟ ان کے بعد بھی نصب پڑھنا واجب۔ سمجھ میں؟ حروف تحذیر کون سے ہیں بھائی؟ اللہ، اللہ، لولا، لو ما بھائی، یہ ابھارنے کے لیے آتے ہیں کسی کام پر۔ اگر ماضی پر داخل ہو تو ملامت کے لیے، اللہ ضربت زیدن، تو نے زید کی پٹائی کیوں نہیں کی؟ ملامت کر رہا ہے بھائی۔ اور اگر مضارع پر داخل ہو تو ابھارنا ہے، اللہ تضرب زیدن، تو زید کی پٹائی کیوں نہیں کرتا؟ یعنی تجھے زید کی پٹائی کرنی چاہیے، تو یہ ابھارنا ہے، تو یہ حروف تحذیر کہلاتے ہیں۔ اور یہ حروف تحذیر فعل پر داخل ہوتے ہیں کیونکہ فعل پر ابھارا جاتا ہے۔ کس پر ابھارا جاتا ہے؟ فعل پر ابھارا جاتا ہے۔ تو لہذا اللہ زیدن ضربتہ پڑھیں گے بھائی۔ یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، اور یہ یاد رکھنا ان تمام مثالوں میں آپ غور کرتے چلے جائیں بھائی، سب یہ جتنے اسم ہیں ان کے بعد فعل آتا ہے، اور وہ فعل کیا ہوتا ہے؟ مشغول ہوتا ہے انہی کی ضمیر میں یا ان کے متعلق میں بھائی۔ وَلَيْسَ، جی کیا ہے آپ کی کتاب؟ لَيْسَ مِثْلُ ہے آپ کی کتاب میں؟ جی وَلَيْسَ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ مِنْهُ، کہتے ہیں زیدن ذُهِبَ أَزَيْدٌ، حمزہ استفہام ہے بھائی؟ ہونا چاہیے۔ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ، یہ مِنْهُ اے من، یہ مِنْهُ اے ما، یوں کر لیں، ما اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ التفسیر کے قبیل سے نہیں ہے۔ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ دیکھو انہوں نے کیا کہا تھا؟ حرف استفہام کے بعد واقع ہو، آیا تھا یا نہیں بھائی؟ حرف الاستفہام، تو اور اس کے بعد ذُهِبَ بِهِ ایک فعل ہے، یہ زید اسم ہے، حمزہ استفہام کے بعد آیا، اور اس کے بعد فعل آ رہا ہے، اور وہ فعل مشغول ہے اس کی ضمیر کے اندر، لہذا شبہ پڑتا تھا شاید یہاں پر بھی نصب پڑھنا پسندیدہ ہے اور رفع بھی جائز ہے۔ حرف استفہام کے بعد نصب کا پڑھنا کیا تھا؟ پسندیدہ تھا، اور رفع کا پڑھنا بھی کہتے ہیں نہیں بھئی، یہ ان مقامات میں سے، یہ ما اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ التفسیر کی قبیل سے ہے ہی نہیں، یہاں رفع ہی پڑھیں گے، رفع پڑھنا واجب ہے، نصب نہیں پڑھ سکتے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جہاں پر رفع واجب ہے وہ ما اُزْمِرَ عَامِلُهُ عَلَى شَرِيطَةِ التفسیر کی قبیل سے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہاں تو عامل محذوف ہی نہیں ہے۔ یہ کیوں نہیں ہے بھائی اس کی قبیل سے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ، زید کیا ہے؟ اسم ہے، اس کے بعد کیا رہا ہے؟ فعل۔ اب یاد رکھو بِهِ با جارہ، ترکیب سنو، حمزہ استفہام، زید مرفوع لفظاً مبتدا، ذُهِبَ فعل، اور فعل مجہول کس کو چاہتا ہے؟ نائب فاعل کو، تو بھی یہ اس کے لیے کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے، یعنی اس کے اندر جو ضمیر ہے، جو اس کے ساتھ کیا ملی ہوئی ہے؟ ضمیر۔ تو با جارہ، ہا ضمیر، مجرور محلن، محل قریب ہے مجرور، کس کی وجہ سے؟
با کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ بھائی ضمیر ہے نا، ضمیر مبنیات میں سے ہے، اور مبنی کا اعراب کس طرح بتایا جاتا ہے؟ محلن بتلایا جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا ہا ضمیر مجرور ہے محلن، یعنی اگر یہاں پر کوئی معرب آتا تو لفظاً وہ کیا ہو جاتا؟ مجرور ہوتا بھائی. تو یہ مجرور ہے، محل قریب ہے مجرور، اور محل بعید ہے مرفوع. بھائی محل بعید کیا ہے؟ مرفوع. یہ ذہبہ کے لیے نائب الفاعل ہے. کیا ہے؟ نائب الفاعل ہے. بھائی فعل مجہول کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ نائب الفاعل چاہیے ہوتا ہے. تو جار مجرور مل کر متعلق ہوئے ذہبہ فعل سے، ذہبہ فعل اپنے متعلق اور نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر زید کے لیے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا. بھائی استفہام ہے. صورت سمجھ میں آ گئی سب کو؟ اب یہاں پر مولانا زید کو ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے نہیں بنا سکتے. کیوں؟ کیونکہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر تو وہ ہے کہ جس پر اسی فعل کو یا اس کے مناسب کو مسلط کیا جائے تو وہ اس کو کیا دے سکے؟ نصب. یہاں پر ذہبہ کو زید پر مسلط کریں تو یہ اس کو نصب نہیں دے سکتا، کیونکہ ذہبہ فعل جو ہے نصب نہیں دیا کرتا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ یہ نصب نہیں دیتا ذہبہ فعل. تو پھر اس کے مناسب اس ذہبہ کو مسلط کریں. اس کے اس ذہبہ، ذہبہ بھی کا معنی بھی لے جایا گیا، اس ذہبہ کا معنی بھی، تو اس ذہبہ کو بھی مسلط کریں زید پر تو اس ذہبہ بھی زید کو اپنا نائب فاعل بنائے گا، نصب نہیں دے گا. فعل مجہول ہے نا، فعل مجہول کیا دیا کرتا ہے اپنے مفعول جو پہلے تھا اس کو؟ ضربت زیدن. لیکن میں کہوں ضربا تو اب زید کیا ہو جائے گا؟ مرفوع. تو یہاں بھی اذہبا زید مرفوع. بھائی تو معلوم ہوا یہ اس قبیل سے نہیں، کیونکہ یہاں پر ذہبہ کو بھی مسلط نہیں کر سکتے، کیونکہ ذہبہ فعل تو نصب نہیں دے سکتا، اور اس کے مناسب فعل کیا ہے؟ اذہبا. اس کو بھی مسلط کریں وہ بھی نصب نہیں دے سکتا، وہ بھی اس کو کیا دے گا؟ رفع ہی. نائب فاعل تو بنا سکتا ہے، اس کو نصب نہیں دے سکتا. تو معلوم ہوا یہاں نصب پڑھنا جائز، بلکہ کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع پڑھنا واجب ہے. معلوم ہوا یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے ہے ہی، کیونکہ وہ تو کیا ہوا کرتا ہے؟ مفعول ہوا کرتا ہے، منصوب پڑھا جاتا ہے اس کو. یہاں تو اس کو منصوب پڑھنا جائز ہی نہیں، تو یہ اس قبیل سے نہیں. وَلَيْسَ أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ مِنْهُ، اور أَزَيْدٌ ذُهِبَ بِهِ یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر میں سے نہیں، یعنی اس کی قبیل سے نہیں ہے. فَالرَّفْعُ یہ فا فصیحہ کہلاتا ہے مولانا. فا فصیحہ جانتے ہو جو شرط محذوف پر دلالت کرے اس کو کیا کہتے ہیں؟ فا فصیحہ. کیا کہتے ہیں؟ جو شرط محذوف پر دلالت کرے. یہاں شرط محذوف ہے، ان کان الامر کذالک فالرفع، اور فالرفع مبتدا ہے الرفع، اور واجبن اس کی خبر محذوف ہے. واجبن کیا ہے اس کی خبر؟ بھئی صاحب کافیہ کے پاس میں نے بتلایا الفاظ نہیں، بھئی مختصر بات کرنی ہے اور مختصر کلام کرنا ہے اور لمبی بات کرنی ہے انہوں نے، تو بس کہا فرفعو، بس پھر کیا ہے؟ رفع ہے. خبر خود ہی آپ سمجھ جائیں کیا ہے خبر؟ فرفعو واجبن. پھر پس اس صورت میں کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع پڑھنا. اذا کان الامر کذالک شرط محذوف، جب معاملہ ایسا ہی ہے فالرفع واجب، تو رفع کیا ہے؟ جب یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر کی قبیل سے ہے ہی نہیں تو پھر کیا پڑھنا واجب ہے؟ رفع پڑھنا. سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یہ آیت بھی ہے كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، كُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ. دیکھیے بھائی ترکیب سنیے بھائی، یہ پہلی ترکیب یہ كُلُّ شَيْءٍ ہے موصوف. بھائی كُلُّ شَيْءٍ کیا ہے؟ موصوف.
فعلوہ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، فی الزبر یہ اس کی خبر ہے، فی الزبر کیا ہے؟ اس کی خبر۔ ترکیب پہ نظر رکھنا بھائی، کل شیء فعلوہ ہر وہ چیز، بھائی میں نے بتایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو وہ عموماً اس کے لیے کیا بنتا ہے؟ صفت۔ تو کل شیء نکرہ ہے، اس کے بعد فعلوہ فعل آیا، یہ کیا بنے گا؟ موصوف صفت بن کر کیا بن جائیں گے؟ مبتدا، اور فی الزبر اس کی کیا بنے گی؟ خبر۔ بھائی ترکیب سمجھ میں آئی بھائی؟ تو ترجمہ کیا ہے؟ کل شیء ہر وہ چیز، ہر ایسی چیز، فعلوہ جو انہوں نے کی ہے، جو انہوں نے یعنی جو بھی کام انہوں نے سر انجام دیا ہے، فی الزبر وہ کس کے اندر ہے؟ زبر صحیفوں میں ہے۔ زبر جمع ہے زبور کی، زبور کس کو کہتے ہیں؟ صحیفے کو بھائی، زبر جمع ہے زبور کی، یہ صحیفے کو کہتے ہیں، یعنی نامہ اعمال مراد ہے یہاں۔ کیا مراد ہے؟ نامہ اعمال بھائی۔ کل شیء فعلوہ ہر ایسی چیز جو انہوں نے کی ہے، فی الزبر وہ کس کے اندر ہے؟ ان کے نامہ اعمال میں۔ کوئی شخص جو کچھ بھی کسی نے کیا وہ سارا کس میں ہے؟ اس کے نامہ اعمال میں درج ہے، نہ کوئی چھوٹی بات باقی رہے گی نہ بڑی بات باقی، سب چیزیں اس میں ہے بھائی۔ سورت سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کل شیء کو ہم نے کیا بنایا؟ موصوف۔ فعلوہ کو اس کے لیے کیا بنایا؟ صفت۔ اگر آپ اس کو منصوب پڑھتے پھر معاملہ خراب ہو جاتا، اسی لیے کہتے ہیں یہ ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کے قبیل سے۔ کیوں کیا خرابی لازم آتی؟ دیکھیے بھائی، ہم پڑھتے اگر مثلا کل شیء تو اس کے لیے پھر فعل کیا نکالتے؟ محذوف، فعلوا کل شیء فعلوہ فی الزبر، تو یہ کیا بن جاتا؟ جملہ فعلیہ۔ کیا بن جاتا؟ تو لازمی بات ہے جب جملہ فعلیہ بن گیا تو جملہ فعلیہ کے لیے کسی خبر کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، خبر کی ضرورت تو کس کے لیے ہوتی ہے؟ مبتدا کے لیے۔ سمجھ میں آیا؟ تو فی الزبر کو پہلے ہم نے بنایا تھا خبر، اب تو خبر بن نہیں سکتی، تو اب اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ یا تو یہ فعلو اسی فعل سے متعلق ہو جائے گا، کیونکہ جار مجرور کس سے متعلق ہوا کرتا ہے؟ فعل سے۔ یا اسی طرح میں نے بتایا تھا اگر جار مجرور نکرہ کے بعد آ جائے تو پھر اس کے لیے کیا بنا کرتا ہے؟ صفت۔ تو کل شیء ہے نکرہ اور آگے آ رہا ہے فی الزبر جار مجرور، یہ اس کے لیے کیا بنا دیتے؟ تو فی الزبر میں دو ہی صورتیں تھیں، اگر آپ جملہ فعلیہ بناتے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر کے قبیل سے بناتے تو فی الزبر کو کیا کرنا پڑے گا؟ فعل سے متعلق کرنا پڑے گا، یا اس کو کل شیء کے لیے کیا بنانا پڑے گا؟ صفت۔ اگرچہ صفت بنانا ہے بعید وجہ اس لیے کہ درمیان میں فعلوہ آ رہا ہے اور موصوف صفت کے درمیان تو فصل جائز، درمیان میں فصل آ رہا ہے، لیکن اگر فرض کرو بنا بھی لیتے ہم، کیا بنا لیتے ہیں؟ کل شیء کے لیے صفت بنا لیتے ہیں، یا اس کو کس سے متعلق کر دیتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں معنی درست نہیں رہتا، دونوں صورتوں میں معنی دیکھیے کیسے۔ پہلے ہم اس کو متعلق کرتے ہیں فعل سے، فعلوا کل شیء فعلوہ فی الزبر، تو اس صورت میں مولانا صحیفے ان کے وقوع فعل کی جگہ بن جاتے۔ کیا بن جاتے؟ وقوع فعل کی، حالانکہ یہ وقوع فعل کی جگہ نہیں۔ دیکھو میں کہتا ہوں ضربت زیدن فی الدار، یہ فی الدار کس سے متعلق ہے؟ ضربت سے۔ کیا معنی یہ ضرب کہاں واقع ہوئی ہے؟ گھر میں۔ میں نے زید کی جب پٹائی کی تو کہاں یہ ضرب کہاں پر واقع ہوئی؟ یہ فعل گھر میں سر انجام، یہ ضرب والا فعل کہاں سر انجام دیا گیا؟ گھر میں سر انجام دیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ہے فعلوہ فی الزبر، ہر چیز انہوں نے کہاں پر کی ہے؟
زبر صحیفوں نام اعمال میں کی ہے، تو یعنی یہ فعل سر انجام کس مقام میں جا کر دیا گیا ہے؟ نام اعمال میں۔ حالانکہ نام اعمال میں جا کر یہ فعل سر انجام دیا گیا ہے نہیں بھائی، معنی خراب ہوا یا نہیں ہوا بھائی؟ یعنی وہ نام اعمال محل بن گئے کس چیز کا؟ وقوع فعل کا، کیونکہ فی آ رہا ہے نا، اور فی کس سے آیا کرتا ہے؟ ظرفیت کے لیے، کہ ما بعد کیا ہے؟ ظرف ہے۔ ما بعد کیا ہے؟ ما بعد ظرف ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں ضربت زیدن فی الدار، معلوم ہو یہ ظرف کہاں جا ہوئی ہے؟ کس جگہ میں ہوئی ہے؟ واقع تو زید پر ہوئی، لیکن کس جگہ میں ہوئی؟ گھر میں ہوئی۔ تو یہاں پر بھی فی الزبور کیا بن جائے گا؟ فی آیا، اور فی کیا بتلا رہا ہے؟ ظرفیت۔ معلوم ہوا ان کے فعل کے سر انجام دینے کی جگہ کون سی ہے؟ نام۔ حالانکہ ایسا ہے کرتے، ہاں وہاں تو صرف لکھا جاتا ہے، یہاں فعل تو کہاں سر انجام دے رہے ہیں؟ دنیا کے اندر۔ یہ اس وقت معنی تھا جبکہ ہم نے فی الزبور کو کیا کس سے متعلق کیا؟ اور اگر آپ اس کو کیا بنائیں؟ صفت بنائیں، پھر بھی معنی خراب۔ کیا معنی؟ کل شیء فی الزبور فعلوہ، یہ معنی بن گیا نا۔ کل فی الزبور کو ذرا صفت بنا دو، ساتھ ہی ملا دو، کل شیء فی کل شیء فعلوا کل شیء فی الزبور فعلوہ۔ تو معنی یہ بن جائے گا ہر انہوں نے کیا ہر اس چیز کو فی الزبور، جو کس کے اندر ہے؟ صحیفوں کے اندر ہے۔ انہوں نے سر انجام دیا کل شیء، ہر اس چیز کو، فی الزبور، جو کس کے اندر ہے؟ صحیفوں کے اندر ہے۔ یعنی صحیفوں میں جو کچھ ہے وہ کام انہوں نے کیا۔ تو معنی خراب بن رہا ہے بھئی، جو صحیفوں میں لکھا گیا ہے وہ ان کو انسان کو کرنا پڑتا ہے، یا انسان جو کرتا ہے وہ نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے؟ جو کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے پہلے سے لکھ دیا ہے اور انسان کو وہی کچھ کرنا پڑے گا بھائی، انسان کو وہی کچھ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان جو کرتا ہے وہ وہاں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے علم کے ذریعے جان لیا کہ انسان اپنی زندگی میں کیا کیا کچھ کرے گا، وہ سارا وہاں پر لکھ دیا گیا۔ تو ہاں، تو جو کرتا ہے وہ لکھا ہوتا ہے، نہ کہ جو لکھا ہوتا ہے وہی اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا۔ پھر تو انسان مجبور ہو گیا، پھر عقاب و سزا کا کیا معنی بھائی؟ پھر تو لکھا ہوا ہے کہ انسان نے یہ گناہ کرنا ہے، وہ تو مجبور ہو گیا، حالانکہ انسان مجبور نہیں، اس کو اختیار ہے۔ ہاں، اس نے یہ گناہ کرنا تھا، اللہ نے پہلے سے اپنے علم کے ذریعے اس کو جان لیا اور اس کو لکھ دیا۔ تو یہ کر اپنے اختیار سے رہا ہے، اللہ نے اپنے علم کی وجہ سے پہلے سے اس کو جان لیا۔ سورت سمجھ میں آئی؟ تو آج اس سورت میں پھر یہ معنی بنتا ہے کہ جو کچھ صحیفوں میں لکھا گیا ہے فعلوہ، انہوں نے کیا کیا؟ وہ کیا، یعنی وہ یعنی مجبور ہونے والا معنی یہاں آ گیا۔ کیا معنی آ گیا؟ مجبور ہونے والا معنی آ گیا۔ سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ ہاں، تو یہ بھی درست نہیں، لہذا کیا پڑھنا واجب؟ رفع کل شیء فعلوہ فی الزبور۔ تو کل شیء موصوف، فعلوہ اس کی صفات، موصوف صفت مل کر مبتدا، اور فی الزبور اس کی ہر وہ چیز جو انہوں نے کی ہے فی الزبور، وہ کس میں ہے؟ صحیفوں میں۔ وَنَحْوُ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ۔ بھئی یاد رکھو، آپ نے پڑھا ہے 7 قراتیں مشہور ہیں بھئی۔ کتنی مشہور ہیں؟ 7 قراتیں ہیں بھئی۔ تو 7 قراتیں مشہور ہیں بھئی، اور ان ساری قراتوں کے اندر الزانیۃ والزانی، ان کو مرفوع پڑھا گیا ہے۔ کیا پڑھا گیا ہے؟ مرفوع پڑھا گیا ہے۔ حالانکہ بظاہر یہ خیال آتا ہے
کہ یہاں تو نصب پسندیدہ ہونا چاہیے. کیا پسندیدہ ہونا چاہیے؟ نصب پسندیدہ ہونا چاہیے بھائی. نصب کیوں پسندیدہ ہونا چاہیے بھائی؟ وہ ذرا جگہ نکالیں، نصب پسندیدہ ہونے والی جگہ نکالیں. وَيُخْتَارُ النَّصْبُ بِالْعَطْفِ عَلَى جُمْلَةٍ فِعْلِيَّةٍ لِلتَّنَاسُبِ وَبَعْدَ حَرْفِ النَّفْيِ وَحَرْفِ الْاِسْتِفْهَامِ وَإِذَا الشَّرْطِيَّةِ وَحَيْثُ وَفِي الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ. امر اور نہی میں بھی کیا پڑھنا پسندیدہ؟ یعنی امر اور نہی کے کیا معنی کہ اس اسم کے بعد کیا آ رہے ہوں؟ امر اور تو پھر کیا پڑھنا پسندیدہ؟ تو یہاں پر بھی دیکھو الزانیۃ والزانی فجلدوا. الزانیۃ والزانی کے بعد کیا رہا ہے؟ امر. اور جب امر آئے تو کیا پڑھنا پسندیدہ؟ نصب پڑھنا پسندیدہ. تو یہاں پر بھی بظاہر یہ لگتا ہے کہ نصب کا پڑھنا پسندیدہ ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ پسندیدہ ہونا چاہیے. لیکن ساتوں کی ساتوں قراتوں کے اندر یہاں کیا پڑھا ہے؟ قراء حضرات نے رفع ہی آیا ہے. تو اب حیلہ اس کو اس ضابطے سے نکالیں گے بھئی. نحوی محتاج ہوئے کہ اس میں حیلہ کریں، اس کو نکال دیں بھئی اس سے. اس لیے کہ اگر اس میں حیلہ نہیں کرتے تو اس صورت میں اس جگہ پر پسندیدہ کیا ہے پڑھنا؟ نصب. اور قراء سارے کیا پڑھ رہے ہیں؟ رفع. تو وہ مختار پر اکٹھے ہوئے یا غیر مختار پر؟ غیر مختار پر سارے کیا ہو گئے؟ اکٹھے. تو غیر مختار پر ان کا اکٹھے ہونا کہیں لازم نہ آ جائے، یہ تو درست نہیں ہے بھائی. کہ معلوم جب وہ رفع پڑھ رہے ہیں معلوم ہوا یہاں پر مختار کیا ہے؟ رفع ہی مختار ہے. ورنہ کوئی ایک دو تو کیا قراتوں میں تو کیا آ جاتا؟ کم از کم نصب آ جاتا. لیکن سب مشہور قراتوں میں کسی کے اندر نصب نہیں آتا. معلوم ہوا یہ اس مقام میں سے نہیں ہے بھائی، یہ اس مقام میں سے نہیں ہے. تو حیلہ کرتے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں بھائی دو مذاہب ہیں بھائی یہاں. پھر ایک امام مبرد کا ہے بھائی. یہ لفظ معروف مبرد ہے. کیا ہے امام؟ بس مجھے امام مبرد کہنا پسند ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ میں مبرد کہتا ہوں. کہتے ہیں ان کے استاد نے انہیں کہا تھا، خوش ہوئے تھے اور کسی بات پر ان کی، اور پھر ان کو کہا انت المبرد، انت المبرد. تو یعنی آپ حق کو ثابت کرنے والے ہیں. کیا کرنے والے ہیں؟ حق کو ثابت کرنے والے ہیں. تو بعد میں مخالفین نے مبرد کو بدل دیا. کس سے؟ مبرد سے بدل دیا. کہتے معروف مبرد ہی ہے، میں مبرد پڑھتا ہوں. اچھا، امام مبرد کیا فرماتے ہیں؟ وہ اس کو ایک ہی جملہ بناتے ہیں، جبکہ امام سیبویہ اس کو دو جملے بناتے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ نے پڑھا تھا بھائی، آپ نے کیا پڑھا تھا مبتدا کے اندر بھائی؟ جی مبتدا میں آپ نے پڑھا تھا بھائی کہ کبھی کبھار مبتدا کے اندر شرط والا معنی پایا جاتا ہے تو اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے. پڑھا تھا یا نہیں بھائی؟ اور وہ کس وقت ہے؟ جبکہ اس میں ایسا اس میں موصول ہو مبتدا جس کی خبر کیا ہو؟ جس کا صلہ. ایسا اس میں موصول جس کا صلہ کیا ہو؟ فعل ہو یا ظرف ہو بھائی. ظرف ہو بھائی. مقام مل گیا بھائی. چلیے بعد میں دیکھ لیجئے گا، مبتدا کی بحث میں یہ بات آئی تھی. یا ایسا نکرہ ہو مبتدا جو ظرف یا فعل کے ساتھ موصوف ہو رہا ہو. تو یہ بھی اسی طرح کا مقام ہے. الزانیۃ والزانی. دیکھو آپ نے پڑھا ہے
اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر جو الف لام داخل ہوتا ہے وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی، وہ دراصل اس میں موصول ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے؟ الف لام کی صورت میں. تو الزانیۃ یہ دراصل کیا ہے؟ التی زنت. الف لام کس کے معنی میں؟ التی کے معنی، مؤنث ہے نا، التی کے معنی میں. اور آگے زانیہ یہ دراصل فعل ہے جو بصورت کس کی آیا ہے؟ اسم کی صورت میں. تو التی جیسے الضارب، الف لام اس میں موصول، اور موصول کا صلہ تو کیا ہوا کرتا ہے؟ جملہ ہوا کرتا ہے. معلوم ہوا یہ آگے ضارب جو ہے یہ دراصل فعل ہے، جملہ ہے جو کس کی صورت میں آیا ہے؟ اس میں فاعل کی صورت میں آیا ہے. تو الضارب کس معنی میں؟ الذی یضرب یا الذی ضربہ کے معنی میں. اور المضروب کس معنی میں؟ الذی یضرب یا الذی ضربہ کے معنی میں ہوا بھائی. تو یہاں پر بھی الزانیہ تو بالکل اسی طرح ہے، التی زنت والزانی والذی زنا. التی زنت والذی زنا فجلدو. تو دیکھو اس میں موصول ہے مولانا، اور اس میں صلہ کیا آیا اس کا؟ جی الزانیہ تو کس معنی میں ہے؟ التی زنت. تو التی اس میں موصول اور زنت اس کا صلہ فعل آیا. اور اس میں موصول جب اس کا صلہ کیا ہے؟ مبتدا ایسا اس میں موصول ہو جس کا صلہ کیا آ رہا ہو؟ فعل. تو وہ متضمن ہوتا ہے کس کو؟ معنی شرط کو. لہذا اس کی خبر پر فا کا داخل کرنا جائز ہے. کیا ہے؟ جائز. تو الزانیۃ والزانی یہ اس میں موصول اور صلہ ہے، تو لہذا یہ متضمن ہوئے معنی شرط کو. تو یہ معطوف علیہ مل کر الزانیۃ معطوف علیہ وہ حرف عطف. الزانی کیا ہے؟ معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر مبتدا، اور فجلدو آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ خبر آ رہی ہے. تو چونکہ یہ مبتدا متضمن ہے معنی شرط کو، لہذا اس کی خبر پر کیا داخل کرنا جائز ہے؟ فا کا داخل کرنا. یہ کس کا مذہب چل رہا ہے؟ امام مبرد کا. بھائی سمجھ میں آیا؟ تو اس کو انہوں نے دیکھا ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر سے کیا کر دیا؟ نکال دیا. جبکہ امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ یہ دراصل دو جملے ہیں. دراصل کیا ہیں؟ الزانیۃ والزانی ایک جملہ، اور فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ یہ کیا ہے؟ دوسرا جملہ. اصل میں الزانیۃ والزانی یہ ہے مبتدا، اور ان کی خبر محذوف ہے. بھائی ان کی خبر کیا ہے؟ اور ان سے پہلے مضاف بھی نکال لو. حکم الزانیۃ والزانی یہ کیا بن گیا؟ مبتدا. حکم الزانیۃ والزانی مضاف پہلے محذوف نکال لو. حکم الزانیۃ والزانی فیما یتلی علیکم بعد یہ خبر ہے مولانا. لکھ لو بھائی، لکھ لو، اگر جلدی لکھو بھائی. الزانیۃ والزانی سے پہلے مضاف کیا نکالنا ہے؟ حکم. حکم الزانیۃ والزانی فیما یتلی علیکم بعد. لکھ لیا بھائی؟ دیکھیے بھائی، زانی اور زانیہ اللہ فرما رہے ہیں زانی اور زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کا حکم فیما اس آیت کے اندر ہے یتلی علیکم بعد جو تمہارے اوپر تم پر بعد میں تلاوت کی جا رہی ہے. جو تم پر کیا کی جا رہی ہے؟ بعد میں تلاوت کی جائے گی. بھائی سورت سمجھ میں آئی؟ ماں کس سے عبارت ہے؟ فیما کے اندر آیت سے. کس سے عبارت ہے؟ آیت سے. زناکار عورت اور زناکار مرد ان کا حکم فیما اس آیت میں ہے یتلی علیکم بعد جو تمہارے اوپر بعد میں کیا کی جائے گی؟
تلاوت اس آیت کے بعد جو تم پر تلاوت کی جائے گی، اور پھر فوراً ہی آگے حکم. تو اس آیت میں وعدہ کیا گیا کہ اگلی آیت میں ہم کیا بتلانے والے ہیں؟ زانی اور زانیہ کا حکم بتلانے والے ہیں. پھر فوراً ہی تفصیل آ گئی، فجلدو، پس کیا کرو ان کو؟ کوڑے لگاؤ ہر ایک کو. کتنے کوڑے؟ 100 کوڑے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب حکم الزانیتی والزانی فیما یتلا علیکم بعدو، تو یہ فیما یتلا علیکم اس کے لیے کیا ہے؟ خبر ہے. کیا ہے؟ تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہوا، اور فجلدو یہ آگے کیا ہے؟ جملہ فعلیہ ہوا. تو 2 جملے ہوئے، پہلا جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ. سب کو ترکیب سمجھ میں آئی؟ تو لہذا حیلہ کر کے اس کو ما اس میرا عامل ہو علی شریطت تفسیر سے کیا کر دیا؟ نکال دیا، تاکہ کہیں ایسا اگر یہ اسی میں رہتا ہے پھر تو کیا خرابی لازم آتی ہے کہ تمام قراء کا اتفاق لازم آتا ہے کس پر؟ غیر مختار پر. اور قراء غیر مختار پر کبھی بھی اتفاق نہیں کر سکتے. انہوں نے رفع پڑھا ہے، معلوم ہوا یہاں نصب پڑھنا چاہے، نصب درست نہیں، یہ اس قبیل سے ہے ہی نہیں. بھائی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد، پس کوڑے لگاؤ ہر ایک کو ان میں سے 100 کوڑے. الفاء بمعنی شرطی، فا کس معنی میں ہے؟ فجلدو کی فا شرط کے معنی میں، یعنی وہ شرط کے سبب سے ہے مولانا، جو کس کے جواب میں آیا کرتی ہے؟ فا. بھئی ان تضرب فَأَضْرِبْ، ان تضرب فَأَضْرِبْ، تو فا لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ بھائی فا لے کر آتے ہیں بھائی ربط دینے کے لیے، شرط اور جزا میں ربط دینے کے لیے فا لاتے ہیں. تو وہ بھی فرماتے ہیں یہ فا کس لیے ہے؟ بمعنی شرط کے ہے، شرط کے معنی میں ہے، یعنی بسبب شرط کے ہے، جو کس پر داخل ہوئی ہے؟ جزا پر. کیونکہ مبتدا متضمن تھا معنی شرط کو، تو اس کی خبر پر کیا داخل کرنا جائز؟ فا کا داخل کر. بمعنی شرط عند المبارد، امام مبارد کے نزدیک. وجملتان عند سیبویہ، اور 2 جملے ہیں امام سیبویہ کے نزدیک. پہلا جملہ اسمیہ، دوسرا جملہ وَإِلَّا، یہ کس سے استثناء ہے بھائی؟ جی یہ استثناء نہیں ہے بھائی، میں نے آپ کو بتلایا بھی تھا الا سے پہلے واو آ جائے تو یہ الا استثنائیہ نہیں ہوتا، یہ دراصل ہے وَإِن لا، وَإِن لا. اور یرمیلون سے پہلے نون ساکن آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اسی کی جنس سے بدل کر اس میں ادغام کرتے ہیں، تو الا ہوا. وَإِلَّا أَيْ وَإِن لَّمْ يَكُنْ كَذَلِكَ، اور اگر ایسا نہ ہو، اور اگر ایسا نہ ہو فَالْمُخْتَارُ النَّصْبُ، تو پھر پسندیدہ کیا ہے؟ نصب ہے. سمجھ میں آیا؟ ایسا نہ ہو تو پھر پسندیدہ نصب ہے، یعنی اگر یہ فا بمعنی شرط کے نہ ہو اور یہ 2 جملے نہ ہوں تو پھر پسندیدہ کیا ہے؟ نصب ہے. لیکن یہ باطل ہے، نصب تو ہو نہیں سکتا، نصب تو کیونکہ ایک قرات میں بھی نصب میرے قرات میں نہیں آیا بھائی، قرات مشہورہ میں. تو ہیں یہ بمعنی فا بمعنی شرط ہی کے ہے یا 2 جملے ہی ہیں، لہذا معلوم ہوا یہاں نصب پسندیدہ بھی نہیں ہے. سورت سمجھ میں آئی بھائی؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.